السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک بھائی نے ایک لنک شیئر کیا جس میں پاکستان میں کسی محفل کے اندر، کسی پروگرام کے اندر، جہاں بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور شاید وزیر اعظم اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، صدر بھی، تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ تو جہاں دوسرے لوگوں نے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان کو بھی دعوت دی گئی کہ اگرچہ آپ تیاری کر کے نہیں آئے ہیں یا آپ کی تقریر تو یہاں نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو جنرل صاحب نے سنا، بڑی زبردست تقریر کی اس کے اندر، اور جو صحافی بیان کر رہے تھے اس واقعے کو، انہوں نے وہ ساری آیات بھی بیان کی کہ جنرل صاحب چونکہ حافظ قرآن ہیں تو انہوں نے 5-6 آیات ایسے انداز سے بیان کی، جس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس کے اوپر میں تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ جنرل صاحب نے یہ آیت بھی پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن بن جاؤ تو تم سربلند رہو گے۔ مسلمانوں کو کہا گیا تھا اس دور کے اندر جب یہ آیات نازل ہوئیں، مخلص مومنوں کو جنہوں نے شرک اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ایمان کا راستہ اختیار کیا تھا، اللہ کا راستہ اختیار کیا تھا، اور جنگ احد کے اندر ایک بھول کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ گویا شکست کے اندر تبدیل ہو گئی، اور مالک نے اس پر تبصرہ کیا اور کہا کہ دیکھو، ہمت نہ ہارنا، اور اس سے پہلے تمہارے مخالفوں پر بھی، یعنی جنگ بدر میں ان کے اوپر بھی تو چوٹ پڑی تھی، تو وہ نہیں ہمت آ رہی ہے کافر و مشرک اور کہ تم مومن ہوگی کیوں ہمت آ رہے ہو، ہمت نہ ہارنا، اور یاد رکھنا کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن رہو۔ یعنی یہ شرط لگائی تھی، ایک مشروط وعدہ تھا کہ اس شرط کے ساتھ کہ تم مومن رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند کرے گا۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد گویا امت مسلمہ کو اور سب لوگوں کو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمے رہو، اگر تم مومن ہو تو تم سربلند رہو گے۔ جنرل صاحب، یہاں میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ یہ مومن وہ والے مومن نہیں جو قرآن و حدیث کے مومن ہیں، یہ وہ مومن ہیں جو چادریں بھی چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے بھی کرتے ہیں، پیروں کی پنڈلیاں بھی دباتے ہیں، اور جس طرح ہندو مورتی کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں جو جا کے مزار کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ اور یہ عام لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایکس پرائم منسٹر بھی جا کے انہوں نے سجدہ کیا ہے، جا کے گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے سجدہ کیا، اس پر کافی بحثیں بھی ہوئی تھیں۔ پھر آپ کے علماء سارے سجدے کے قائل ہیں، سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو سجدہ تعظیمی کا قائل نہ ہو، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا، سجدہ کیا تھا انہوں نے۔ ڈاکٹر اسراج اس کو زور دے کے بیان کرتے ہیں، علی انجینئر اس کو زور دے کے بیان کرتے ہیں، طارق جمیل کا تو کہنا ہی کیا، وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس مشرکانہ عقیدے کو پروموٹ کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے۔ حالانکہ وہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو کیا گیا تھا۔ ہمارے آرمی افسر، عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ اس سے پہلے عبداللہ بن عباس بھی اس کی تائید کرتے رہے ہیں صحابہ میں جو مفسر قرآن گزرے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی انداز سے یہ چیز لائے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا تھا۔ تو یہ کون سا شرک ہے جو اس قوم کے اندر نہیں ہے؟ تعویذ گنڈے کا شرک ان کے اندر ہے، جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے۔ تو اس مشرکانہ نظام کے تحت رہتے ہوئے اگر کہا جائے کہ اگر تم جمے رہے تو تم غالب رہو گے، تو ادھر دوسری طرف جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مخالفین جو جنگ لڑنے آئے تھے، ادھر جو لیڈر تھے، عتبہ ہو گئے، شیبہ ہو گئے، ابو جہل ہو گئے، سارے وہ اپنی فورسز کو یہی کہتے تھے کہ دیکھو جمے رہو، مضبوط رہو، تم غالب آ جاؤ گے۔ تو مضبوط رہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ مومن وہ مومن جن کو اللہ مومن کہتا ہے، وہ والے مومن بنو۔ اور وہ والا مومن بننے کے لیے اگر کسی محفل کے اندر کہا جائے تو اس محفل کے اندر سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ فوج کے اندر اگر یہ نعرہ لگا دیا جائے کہ یا اللہ مدد کہنا چاہیے، ہمیں یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، یا علی مدد شرک ہے، تو اس بندے کو فوج سے نکال دیا جاتا ہے۔
اندازہ لگے توحید بیان کرنے کے اوپر، شرک کا رد کرنے کے اوپر فوجی آفیسرز کو نکال دیا جاتا ہے، فوج کے اندر سے جوانوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ کیا کہا کہ میں نے غلط کہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 7 پنجاب ریجمنٹ 1987 کے شروع میں جب یہ یہاں باراکو میں اور اوجری کیمپ میں اور کوہٹا میں جب یہ اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی، تو اس وقت ایک آرمی افسر کو 7 پنجاب ریجمنٹ سے کیوں نکالا گیا تھا؟ یہ ذرا تحقیق کریں، تھوڑی سی انکوائری کریں۔ اور 2 جوانوں کو کیوں نکالا گیا تھا؟ اسی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ سارے موجود ہیں، کتنے ریٹائر ہو گئے، سب کو اب لا سکتے ہیں۔ آپ کے ایک اشارے کے اوپر ساری یونٹ اکٹھی ہو سکتی ہے، چاہے یہ حاضر سروس ہوں، چاہے یہ ریٹائر ہو چکے ہوں۔ آپ ذرا سب سے پوچھ لیجئے کہ اس وقت کرنل نجم الحسن ملک نے ایک آرمی افسر کو اور جوانوں کو یونٹ سے کیوں نکالا تھا؟ یہ ذرا بتا دیجئے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوا ہے۔ اگر آپ کو خبر نہیں ہے تو اس میں بھی آپ کی یعنی جو ہے اب آپ تحقیق کر سکتے ہیں، انکوائری کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ والے مومن بنو، تب آپ کو اللہ تعالیٰ سربلند کرے گا پوری دنیا کے اندر۔ اگر وہ والے مومن نہیں بنیں گے اور اس قوم والے مومن بنیں گے، بریلوی مومن، دیوبندی مومن، اہل حدیث مومن، یہاں جو بھی ہے سارے مومن ہیں، قادیانی بھی اس کے اندر مومن ہیں، تارا سنگھ بھی اب تو کرنل ہوں گے وہ، بتائیے۔ شوکت عزیز جب پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پریڈ کا معائنہ کیا تھا اور تارا سنگھ کو مبارکباد دی، یہ اخبار میں آیا تھا کہ تارا سنگھ کو کہا کہ تم پاکستان کے آرمی افسر، پہلے سکھ افسر ہو، کوئی اور خواہش؟ اس نے کہا بس ایک اور خواہش ہے کہ میں پہلا سکھ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو غور کیجیے کیا چیزیں ہیں یہ اللہ کے دین کے ساتھ کیسا مذاق ہے۔ بلکہ کسی محفل میں نے آپ کو یہ مکہ لہراتے ہوئے اور نعرہ حیدری لگاتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے تم مومن بنو، تمہیں اللہ تعالیٰ سربلند کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ والے مومن جو صحابہ اکرام جس طرح مومن تھے۔ باقی صحابہ اکرام کے نام کے اوپر ٹینکوں کے نام رکھنے سے یا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کمپنیوں کے نام رکھنے سے وہ مومن نہیں بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے مومن، اس طرح کا ایک عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا۔ خالد بن ولید جیسا عقیدہ، ابو عبیدہ بن جراح جیسا عقیدہ، عمر بن خطاب جیسا عقیدہ، ابو بکر صدیق جیسا عقیدہ، علی رضی اللہ عنہ جیسا عقیدہ، عثمان رضی اللہ عنہ جیسا عقیدہ۔ بتائیے یہ سارے لوگ کیا یہ مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے تھے، عرس اور میلے کرتے تھے جمہوریت کے نظام میں تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ نے ایک اور آیت بھی پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کیا تم نے یوں گمان کیا ہے کہ اتنا کہنے کے اوپر کہ ہم ایمان لائے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ حالانکہ تمہارے اوپر تو وہ وقت آیا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے قوموں کے اوپر آیا، ان کو بڑی سختیوں کے اندر تاکہ ہلا مارے گئے، تو وہ وقت ابھی تمہارے اوپر آیا ہی نہیں۔ تو وہ ایمان عقیدے کی وجہ سے ان کے اوپر وہ وقت آیا تھا۔ انہوں نے تو شرک اور کفر کا رد کیا تھا، لات منات حبل کی خدائیوں کو چیلنج کیا تھا، اور جتنی مورتیاں تھیں وہاں چڑھاوے تھے، عرس اور میلے تھے، سب کا رد کیا تھا، تب ان کے اوپر وہ سختیاں آئی تھیں۔ تو یہاں کون سی سختیاں؟ یہاں تو چادریں چڑھا رہے ہیں، عرس اور میلے کر رہے ہیں، پوری قوم شرک کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور آپ حافظ قرآن ہیں۔ اور یہ مسئلہ قرآن کی پہلی جو سورہ ہے، سورہ فاتحہ کا یہ مسئلہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ سے کہا جاتا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ تو بتائیے کہاں گنجائش ہے یا علی مدد کی، یا رسول مدد کی؟ کسی محفل کے اندر اگر آپ یہ کہیں نا یہ ایمان ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ سمجھتے ہیں۔ لہذا بہرحال یہ مانیں گے بات تو اپنا فائدہ کریں گے، نہیں مانیں گے تو شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت حرام قرار دی، چاہے وہ عمرے کرتے ہیں، چاہے حج کرتے ہیں، چاہے 5 وقت کی صلات پڑھتے ہیں، تہجد گزاری ہیں، حافظ قرآن ہیں، جو کچھ بھی ہیں۔ حافظ قرآن ہونا کافی نہیں ہے، ایمان لانا قرآن کے اوپر اصل چیز ہے۔ جس طرح خادم حسین رضوی کتنے زبردست حافظ قرآن تھے، کتنا مخرج ان کا صحیح، سب کچھ ٹھیک، لیکن شرک ہر تقریر کے اندر، شرک ہر تقریر کے اندر شرکیہ نعرے، قبر پرستی، پیر پرستی، سب کچھ ان کے اندر تھا۔ اسی طرح طاہر القادری کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے، فضل الرحمان کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے، طارق جمیل کے، یہ کون ان کی اصلاح کرے گا؟ میں تو گزشتہ 37 سال سے یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ میں 7 پنجاب ریجمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں، میرا پی اے نمبر 23232 ہے، اور میں 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ پاس آؤٹ ہوا تھا۔ بابر کمپنی تھی میری، جونیئر کیڈٹ بٹالین میں بھی جوہر کمپنی میں تھا۔
ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ ایمان خالص نہیں ہے۔ ورنہ یاد رکھیں یہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، بہترین ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہونے کے باوجود دنیا میں وہ عزت نہیں ملے گی جو ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، یہودیوں کے دس بستہ غلام ہیں، عیسائیوں کے غلام، ہندو ہمیں ڈراتا ہے، کس طرح ہماری مائیں بہنیں وہاں کشمیر میں چیخ رہی ہیں، بنگلہ دیش کس طرح علیحدہ کر دیا گیا، ان سیاسی لٹیروں نے کیا کچھ ملک کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ تو پورا نظام آج کل جو 75 سال کے بعد جس نتیجے پر قوم پہنچی ہے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یقین کیجئے سارے کہتے ہیں کہ پاکستان بڑے نازک مراحل سے گزر رہا ہو، گزرنے کے بعد آگے جائیں گے کہاں؟ آگے کوئی چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اور بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، سب لوگوں کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر بھی، دوسرے بھی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے جو بھی پاکستان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرے گا، وہ بڑی ذلت اور خواری دیکھے گا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس مسئلے میں مزید رہنمائی کی جا سکتی ہے، اب کسی بھی جگہ مجھے بلائیں، میں انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہوں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن اور حدیث سے پوری طرح یہ بات ثابت کی جائے گی کہ یہ ایمان حق ہے، توحید ہی ہر خیر کا ذریعہ ہے، اور شرک ہر برائی کی جڑ ہے، اس کو بالکل جڑوں سے اکھیڑ دیا جائے، بالکل ذرا برابر اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کی جائے۔ یہ افسری اور یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، کسی کو جو بھی مقام دیا ہے وہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب ہمارے بھائی کہتے رہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دے دیا تھا، بھائی بہت کچھ اللہ نے دے دیا ہے، اور ابھی بھی کتنا کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہو، تو اللہ کے سامنے جھکو نا، پھر مزاروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ پھر جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو کیوں تقویت دیتے ہو؟ لوگوں کو کہتے ہو کہ دیکھو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا رہا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ بتائیں کون مانتا اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کہیں کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، رکوع اور سجدے مزاروں کے سامنے کرنا شرک ہے، کفر ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکارنا، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ذرا کہیں نا اس طریقے سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کون آپ کو ووٹ دے گا۔ وہی کرسیاں اٹھا کے آپ کے سر پر ماریں گے لوگ، کیونکہ یہ اس چیز کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کو طائف میں جا کے ایسے نہیں پتھرا ہوا تھا، انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی، رد شرک کیا تھا۔ مکہ سے کیوں نکالے گئے تھے؟ ایمان کی دعوت دی تھی، توحید کی بات کی تھی، رد شرک کیا تھا، شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی کی تھی۔ یہ سب کچھ تو اس راستے کے پھول ہیں جو اللہ کے راستے میں آتے ہیں، اور سختیاں آتی ہیں، اس کے بعد جا کے ایمان خالص غلبہ پکڑتا ہے۔ یہ ووٹوں کے ذریعے اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آتا ہے، یہ بھیک مانگ کے اقتدار نہیں لیتا ہے ایمان، یہ پوری طرح اپنی شان کے ساتھ آتا ہے۔ اور یہ دنیاوی اقتدار، دنیا کی افسری، دنیا کی یہ صدارت وزارت، یہ تو ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ ہم تمہیں سربلند کریں گے، تمہیں عزت عطا فرمائیں گے۔ مالک کے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اپنے مخلص مومن بندوں کے ساتھ یہ پورا وعدہ ہو کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص عطا فرمائے۔